حدیث نمبر 4660 اور 4661، یہ علم کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان کہی۔ اب نبی تو جماعت نہیں کروا سکتا، بیمار ہے، شدید بیمار تھے، اب جماعت کون کروائے گا؟ وہاں پر حضرت عمر فاروق موجود تھے، مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق موجود تھے۔ لوگوں نے کہا اے عمر، تیرے بارے میں نبی نے کہا، اگرچہ روایت میں اختلاف ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور تیرے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، تو ایسا کر کہ آپ کھڑے ہو جاؤ نبی کے مصلی پر، آپ جماعت کروائیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، خاصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، وَكَانَ صاحب صوت مجہرا۔ حضرت عمر کی آواز بڑی بلند تھی، اونچی آواز والے تھے۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے چہرہ نکالا حجرے سے باہر، 14ویں کا چاند میرے آقا کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا، جب ہمیشہ مسکرانے والا، خوش ہونے والا نبی کا چہرہ بدل گیا۔ آپ دیکھتے رہے، آپ پریشان ہو گئے، اور صحیح حدیث، علامہ البانی نے صحیح کہا اس کو۔ جب وہاں پر جماعت ہو گئی، جماعت اور فجر کی زور کی نماز ہو گئی، نماز کس نے کروائی؟ عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی، بڑا مقام تھا ان کا۔ جماعت ہو گئی، جماعت ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، بات سنو، سارے دوڑے آئے، فرمایا جماعت کس نے کروائی ہے؟ انہوں نے کہا جی خطاب کے بیٹے عمر نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے کہا اچھا جماعت عمر نے کروائی ہے، تو این ابن ابی قحافہ، ابو بکر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آئے نہیں، وہ نہیں آئے۔ فرمایا جاؤ میرا حکم ہے، ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ 40-60 40-61 سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ لوگ دوڑے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کے لایا۔ ابو بکر صدیق آئے فوراً، فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا تم کہاں تھے؟ کہا جی وہ میں کسی کام میں تھا۔ فرمایا ادھر آ، چل وضو کر۔ انہوں نے کہا وضو کر، وضو کیا فوراً۔ فرمایا ان کی جماعت کرواؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جماعت تو ہو گئی ہے۔ فرمایا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میری زندگی میں اگر میرے مصلی پر کھڑا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سرکاری میں رہنے والوں، جو جماعت کروائی عمر فاروق نے، وہی جماعت دوبارہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کروائی۔ لوگوں نے کہا پہلے بھی ہوئی تھی، فرمایا لا لا لا، نا 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 نا، نہیں۔ فرمایا میری زندگی میں اگر میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر۔ 17 نمازیں پڑھائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، علامہ شہید کا تو اپنا سٹائل تھا، کیا وہاں پر حضرت حسن تھے کہ نہیں؟ حسین تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے رشتہ دار عقیل کی اولاد تھی کہ نہیں؟ سارے تھے۔ ابو بکر نے 17 نمازیں کیوں پڑھائیں؟ کیوں؟
کہ یہ وہ مقام تھا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے دوست کو عطا فرمایا کہ میری موجودگی میں اگر کوئی میرے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور علم کی بات، اللہ کے نبی کی حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء بھی شاید آئے ہوں گے۔ اور حدیث کی کتنی قسمیں ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بس جمعے پڑھی جاؤ سن کے بڑی آواز، بڑا قرآن پڑھا بند، کیا کہے پتہ کوئی نہیں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قولی، جو قول ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہو، آپ نے کہا ہو۔ ایک فعلی، جو آپ نے خود کیا ہو۔ ایک قولی، ایک اور یاد ہی کر لو اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر۔ قولی، دوسری حدیث فعلی، قول کہا ہو فعل کیا ہو۔ ایک ہوتی ہے تقریری کہ آپ کے سامنے کام کیا گیا ہو اور آپ نے اسے ناپسند نہ کیا ہو، آپ خاموش ہو گئے ہوں، اور نبی کی خاموشی کا مطلب اجازت ہے۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ قولی، میں نے یاد کروانی ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی نبی کی بات کو، فعلی نبی کے کام کو، اور تقریری نبی کی رضا کو۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت نبی کی 3 حدیثوں سے ثابت، نبی کی 3 حدیثوں سے، قول سے بھی ثابت کیا کہ میرے بعد اگر کوئی مصلی امامت پر کھڑا ہو سکتا تو ابو بکر کھڑا ہو سکتا، اور فعل سے بھی ثابت کیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا، اور تقریر سے ثابت کیا کہ میرے مصلی کا حقدار اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اب سب سے پہلے قولی حدیث اور قولی بات، رحمت کائنات نے روایت صحیح بخاری کے اندر، روایت مسلم کے اندر، ابو داود کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، تقریباً ساری کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ روایت قولی، نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علی، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، فرمایا سب سے بڑھ کر اگر کوئی میرے مصلی کا وارث بن سکتا ہے تو ابو بکر بن سکتا ہے۔ قولی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ قولی حدیث ہو گئی۔ اور فعلی حدیث آپ نے کیا ہو۔ اب فعل کہاں سے آئے؟ امامت ابو بکر کی، خلافت ابو بکر کی، اور فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر جماعت کروا رہے ہیں، اور میں نے کل حدیث پڑھی ایک، حضرت ابوبکر صدیق بڑے حساس بندے تھے۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہوئے نا رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابوبکر کیا ہوا ہے؟ کہتا میرے دل میں خیال ہے 1 سال پہلے اسی منبر پر محمد مصطفیٰ کھڑے تھے اور میرا آقا دنیا میں نہیں رہا، اور محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے۔ اتنا حساس بندہ
کہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے بھی نبی کے وجود کو محسوس کر رہا. اللہ کے نبی آپ حجرے میں تھے. سیدنا صدیق اکبر نے اللہ اکبر، عمر بھی نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں، عثمان بھی پڑھ رہے ہیں، طلحہ زبیر سارے، حسنین سارے پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رحمت کائنات نے حجرے سے چہرہ باہر نکالا اور آپ مسکرائے، آپ خوش ہوئے. اچھا، اس منظر کو آگے کھڑے ہوئے صحابہ نے دیکھ لیا کہ کائنات کا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی چہرہ نکال کے جماعت کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے آوازیں نکالی، ابو بکر، رحمت کائنات آگے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی سے پیچھے. کیوں؟ کہ رحمت کائنات جو آگے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے. رحمت کائنات نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے سمجھایا کہ ابو بکر، میرے ہوتے ہوئے تجھے مصلی سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے. فعل سے ثابت کیا کہ اگر مصلی رسول کا وارث اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. اور تیسری حدیث کون سی تھی؟ پپو لگے دے. تیسری حدیث کون سی تھی؟ تقریری. نبی کی رضا. رحمت کائنات کے سامنے 17 نمازیں ہوئیں. نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی گئیں. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مصلی محمد کا ہو اور اس پہ امتی کھڑا ہو جائے، بلکہ آپ خوش ہوتے رہے. اور قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. میرے رب نے عرش پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس طرح کسان کھیتی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اس طرح ابو بکر کی امامت میں آج محمد مصطفیٰ خوش ہو گیا. نبی کے مسکرانے کو اللہ نے قرآن بنا دیا. نبی کی مسکراہٹ کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. یہ واحد تنہا خوبی اگر کس کو ملی تو ابو بکر کو ملی. خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے. اور نے کہا ہم نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی. ابو بکر نے فرمایا کہ اگر ایک بکری کا بچہ تم زکوٰۃ دیتے تھے، میں ابو بکر تم سے وہ بھی لوں گا. لوگوں نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا. ہم نہیں دین پہ رہتے. فرمایا میں جہاد کروں گا، میں لڑوں گا تمہارے خلاف جب تک محمد کے دین کو نافذ نہیں کیا جاتا. اس سے بھی پنگا، اس سے بھی پنگا. اور پھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا میں فوجیں چلاؤں گا مدینے پر. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اے خالد، مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک مسیلمہ کی لاش کو کتوں کے آگے نہ ڈال دیا جائے. کیوں؟ ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کے دشمنوں سے پنگا. اور لشکر اسامہ
آپ شاید جانتے ہوں گے کہ حضرت زید سب کو رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت اسامہ سیاہ فام تھے، کالے رنگ والے، لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا نہیں، نعوذ باللہ استغفر۔ اللہ کے نبی نے اسے بیٹا سمجھا، اولاد سمجھی۔ آپ نے فرمایا تو سیاہ فام ہے، تو بچہ ہے، سب کو چھوڑ کے اسامہ تو لشکر لے کے جا اور جا کے قیادت کر، میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، وہ واپس آ گئے جلدی۔ نبی کی وفات کے بعد سارے بندوں نے انہوں نے کہا ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے، تو اللہ کے نبی تو محبت کرتے تھے اسامہ سے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا خلاف اس کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے۔ تو آپ اسامہ کو نہ بھیجے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ہر شے گوارا کر لوں گا، میں محمد کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اب اس سے بھی پنگا، مانے نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جو بولتا جاتا ہے ابو بکر ڈٹ گیا۔ عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو بکر بس کر یار، بس کر، بڑھا بندہ تم، ہر بندے سے لڑ رہے ہو۔ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف لڑوں گا، میں مسلمہ کے خلاف لڑوں گا، میں اسود انسی کے خلاف لڑوں گا، میں سجاح کے خلاف لڑوں گا، میں طلحہ کے خلاف لڑوں گا۔ کس کس سے لڑو گے؟ کس کس سے جنگ کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا جبار فی الجاہلیت جبان فی الاسلام، جو کفر میں سخت تھا، عمر تو کفر میں بڑا سخت تھا، آج اسلام میں بزدل ہو گئے ہو۔ جب تک اس بوڑھے کے اندر جان موجود ہے میں محمد کی عزت کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں نبی کے دین کا محافظ بن کر رہوں گا۔ 2.5 سال کے اندر آپ نے فتنوں کو دبایا اور آپ نے یہ بات سمجھائی کہ روئے زمین پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ رحمت کائنات نے، آپ بازار میں چلتے، آپ جا رہے ہوتے، دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں جانب عمر ہوتے، آپ مسجد سے نکلتے، دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں جانب عمر ہوتے، آپ گھر میں جاتے، کسی کام کے لیے جاتے، جنگ میں جاتے، دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں جانب عمر ہوتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیا ہم تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں؟ دائیں جانب ابو بکر، بائیں جانب عمر، درمیان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دیا ہے، اتنا حسین چہرہ محمد مصطفیٰ کا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں جانب عمر ہوگا، گواہ ہو جاؤ، ہم جنت میں داخل ہوں گے، میں داخل ہوں گا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ ساتھ عمر فاروق ہوگا۔ رحمت کائنات نے فرمایا، لوگوں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہا کتنے خوبصورت ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ البانی نے لکھا، رحمت کائنات نے فرمایا تمہیں ستارے بڑے اچھے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا کہنے، چاند ستارے اتنے خوبصورت۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اندر کچھ لوگوں کے جنت میں محلات ایسے ہوں گے جیسے چاند اور ستارے چمک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پھر یہ نبیوں کے محلی ہوں گے؟ فرمایا ہاں نبیوں کے محل تو ہوں گے، لیکن اسی طرح اتنے بلندی پر میرے ابو بکر کا بھی محل ہوگا، میری عمر کا بھی محل ہوگا۔ اللہ ہمیں ان کا سا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔